نقصان ہو جاتا اگر آپ شہباز صاحب کا مطالبات مانتے، اگر آپ سرداری کا بات مانتے تو آپ ہمارے رائے لیتے، ہمارا انپوٹ لیتے، جو آپ کو بات پسند آتے آپ اس کو انکلوڈ کرتے، اور آپ کا جو معاشی پالیسی ہے وہ اس سے بینیفٹ کرتا۔ آپ جب آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہوتے تو آپ صرف ایک جماعت اور ایک الائنس کی بات نہیں کر رہے ہوتے، آپ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہوتے۔ آپ جو اپوزیشن کا سخت موقف ہے آپ اس کو آئی ایم ایف کے نیگوشیشنز میں استعمال کر سکتے تھے۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ میرے قائد اس پہ اختلاف اس بات پہ نہیں مان رہا، میرے دوسرے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس فیصلے کو نہیں مان رہے ہیں، مگر آپ کی ضد کی وجہ سے، آپ کی انا کی وجہ سے، آپ کی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے آپ نے وہ اکیلے ایسے فیصلے لیے ہیں جو پاکستان کا معاشی خود مختاری پہ سودا تھا، جو پاکستان کا عام آدمی کا جیب پہ ڈاکہ تھا، جو پاکستان کا عام آدمی کا پیٹ پہ ڈاکہ تھا۔ آئی ایم ایف پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کے بعد اب پھر ہمارے سامنے واپس آئے، ایک بار پھر آپ نے ایک نیا وزیر کے ساتھ ایک نیا بجٹ پیش کیا تھا، اور اس وقت میں آپ کا جو معاشی کارکردگی تھا وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے اکنامک انڈیکیٹرز ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ آپ نے اس وقت بجٹ پیش کیا تھا جب پاکستان کی گروتھ نیگیٹو 0.4% تک پہنچ چکا تھا۔ یہ اس حکومت کا کارنامہ تھا، یہ آپ کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے تاریخ کا یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے کہ پاکستان کی گروتھ کو اس نیگیٹو شرح پر پہنچایا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا۔ جب ہم جنگ لڑ رہے تھے تب ہمارا گروتھ نیگیٹو 0.4 تک نہیں پہنچا تھا، جب پاکستان دو ٹکڑے ہو چکے تھے تب بھی ہمارا گروتھ نیگیٹو 0.4 نہیں ہو چکا تھا، جب دنیا بھر میں معاشی ریسیشن تھا، اکنامک کیٹاسٹرافی تھی، تب بھی ہمارا نیگیٹو گروتھ نہیں تھا، مگر عمران خان کی تبدیلی کا نام پہ تباہی کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ نے پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ نیگیٹو میں لے کر آئے تھے۔ آپ سارے ریکارڈز توڑ چکے ہو، گروتھ کا نیگیٹو کا ریکارڈ آپ توڑ چکے ہو، مہنگائی کا جو شرح ہے وہ ریکارڈ بھی آپ توڑ چکے ہو، غربت کا جو اضافہ ہے وہ ریکارڈ آپ توڑ چکے ہو، جو بے روزگاری کا شرح ہے وہ بھی اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ وہ رقم حاصل کیا ہے۔ تو کیا جب ہم پاکستان کے عوام سے یہ کہتے ہیں کہ نیا پاکستان کا مطلب مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے، جب پاکستان کے عوام سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے، تو ہم جناب اسپیکر سچ کہہ رہے ہیں، ہم حقیقت میں مبنی باتیں کہہ رہے ہیں، ہم فیکٹس کہہ رہے ہیں۔ And everybody is entitled to their own opinion, but you can't be entitled to your own facts. اور اس حکومت نے یہ روایت پاکستان کی سیاست میں ڈال چکے ہیں کہ حقیقت جو بھی ہو، فیکٹس جو بھی ہو، وہ اپنے بات کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے عوام مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں ڈوبتے رہیں اور یہ ہمیں بتاتے رہیں کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہا ہے۔ جو بجٹ انہوں نے نیگیٹو گروتھ بجٹ کے بعد پیش کیا تھا، اس بجٹ پہ اس ہاؤس سے پاکستان کے عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اب ہمارا معاشی ترقی کا سفر شروع ہوتا جا رہا ہے، پاکستان میں معاشی خوشحالی کا دور شروع ہو رہا ہے، زیرو ٹیکس بجٹ اعلان کیا گیا تھا، عوام کو ریلیف پہنچانے کی بات کی تھی، یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم نہ صرف نیا ٹیکس
نہیں لے کر آئیں گے مگر ہم نیا منی بجٹ بھی نہیں لے کر آئیں گے. یہ جنوری کی بات ہے جناب اسپیکر, یہ جون کی بات ہے جناب اسپیکر, اور اب ہم جنوری میں پہنچ چکے ہیں. اب ٹیکسز کا طوفان نہیں تو ٹیکسز کا سونامی اس منی بجٹ میں لے کر آ رہے ہو. آپ نہ صرف منی بجٹ کا دعویٰ توڑ چکے ہو مگر نیا ٹیکسز کا دعویٰ توڑ چکے ہو. اور یہ جو منی بجٹ اب آپ نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں, اب پاکستان کے عوام میں جو مشکل میں ہیں, پریشان ہیں, ہر طبقہ پریشان ہے, آپ ان کو اب بھی بتا رہے ہو کہ خان صاحب, عمران خان صاحب کی مہربانی, وہ مزید مہنگائی کا بندوبست کر رہا ہے, مزید غربت کا بندوبست کر رہا ہے, مزید بے روزگاری کا بندوبست کر رہا ہے. آپ کو کوئی اکنامک ایکسپرٹ ہونے کا ضرورت نہیں ہے جناب اسپیکر. اتنا economic expertise کا, you don't need the economic expertise to understand کہ اگر 350 billion rupees پر ٹیکس اس وقت آئے گا, اگر ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ سے, پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ سے 250 billion rupees کا کٹوتی کیا جائے گا تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا, بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. جو ڈیولپمنٹ کام نہ صرف سارے صوبے میں, پنجاب, سندھ, بلوچستان, پختونخوا میں چل رہا ہے, اس کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا. تو یہ فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ فیصلے عوامی نمائندے تو کر ہی نہیں سکتے ہیں. جو عوام منتخب کر کے حکومتیں بناتے ہیں ان کو سب سے پہلے عوام کو ترجیح دینا پڑتا ہے. عوام کے جو مطالبات ہیں ان کو دھیان دینا پڑتا ہے. لیکن جو حکومت کسی اور کی وجہ سے بناتے ہیں ان کو دوسروں کی طرف دیکھنا ہی پڑتا ہے. ان کو عوام کی پریشانی کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا, عوام کی پریشانی کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا. وہ IMF کے حکم مانتے ہوئے جو ظلم کرنے جا رہے ہیں جناب اسپیکر, اس کا جواب آپ بھی بلوچستان جا کے نہیں دے سکیں گے. اس حکومتی بینچز میں بیٹھے ہوئے جو حکومت کے ایلائز ہیں وہ اپنے شہروں میں جا کے, اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ منہ کیسے دکھائیں گے. اور لوکل باڈیز میں حال ہی میں پختونخوا کے عوام نے آپ کو بس تھوڑا سا ٹریلر دکھایا ہے. جو آپ کے ساتھ حشر ہوگا وہ پاکستان کے عوام جو سلوک اس حکومت اور اس حکومت کے نمائندے کے ساتھ کریں گے, انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کو اس کا لگ پتہ جائے گا. جناب اسپیکر, میں تھوڑا اس بجٹ کے ڈیٹیلز میں جانا چاہ رہا ہوں اور عوام تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ کن چیزوں پہ آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں اور عام آدمی کی زندگی میں یہ کیسے امپیکٹ ہوگا. سب سے پہلے جناب اسپیکر, ہم سب کو یاد ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو الیکشن کیمپین کے دوران ایسے باتیں کرتا تھا کہ ہمیں امید تھا کہ وزیر اعظم بنتے ہوئے وہ بائسیکل پہ چل کے دفتر پہنچے گا. خود تو ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتا ہے, وہ بھی صرف بنی گالا سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس کا جو دورہ ہے اس پہ چلنے کے لیے, مگر پاکستان کے عوام کو بائسیکل پہ چڑھا دیا. ایک تو ویسے ہی مہنگائی اتنا زیادہ ہے, پیٹرول کی قیمت آپ سب کو معلوم ہے, کون پیٹرول افورڈ کر سکتا ہے. اس کے اوپر اس منی بجٹ کے تھرو جو 17% ٹیکس پیٹرولیم کی کروڈ آئل پہ ریفائنری سٹیج پہ لگایا جائے گا, یہ پاکستان کے عوام کو پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں اس بجٹ کے نتیجے میں مزید مہنگائی برداشت کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ جو اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ سارے جو گاڑیاں ہیں جو irrespective of یہ جو انجن کا CC ہے 100% اضافہ ہوگا ٹیکس پہ, 100% اضافہ گاڑیوں کے ٹیکس پہ. تو جو سب سے
کم انجن کا سی سی ہے جو 1000 اپ ٹو 1000 سی سی، اپ ٹو 1000 سی سی کا جو انجن ہے، جو عام آدمی کا گاڑی ہوتا ہے، جو عام آدمی کے پہنچ کے گاڑی ہوتا ہے، اس میں بھی اب 100% اضافہ کروا رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں بنائے جاتے ہیں، جو پاکستان میں لوکلی اسمبلڈ ہے، اس پہ بھی ایک ہیفٹی سیل ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا اس منی بجٹ میں اعلان کیا جا رہا ہے، اور جو 17% ٹیکس on locally assembled cars above 850 cc، یہ تو بالکل ہی غریب آدمی کا گاڑی ہے جناب اسپیکر، یہ نوجوان کا پہلے گاڑی ہوتا ہے جناب اسپیکر، یہ اپنا کماتے کماتے بچاتے بچاتے جو پہلے وہ خواہش ہوتا ہے کہ میں گاڑی کا بندوبست کر لوں، یہ بھی اس ظالم حکومت نے عوام کی پہنچ سے دور رکھ دی ہے، اور اب گاڑی بھی مہنگا، پیٹرول بھی مہنگا، اور بائسیکلز پہ بھی ٹیکس لگا کے آپ نے بائسیکلز کو بھی مہنگا کر دیا ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ، متوسط طبقہ کے ساتھ، سفید پوش طبقہ کے ساتھ، نوجوانوں جن کو آپ کلیم کرتے ہو کہ آپ ریپرزینٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ انتہائی ظلم ہے جناب اسپیکر۔ وہی لوگ جو ہمیں یوتھ کے لیڈر دعوے کرنے کی بات کرتے تھے، جو پاکستان کو ایک ماڈرن ریاست بتانے کی بات کرتے تھے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے پتہ نہیں گوگل سے اور کہاں سے لوگ لے کر آ رہے تھے اور ہمیں ای گورننس کی طرف لے کے جا رہے تھے، اور ٹویٹر اور فیس بک کا وہ جماعت جب حکومت میں آ رہے ہیں تو ہمارا کمپیوٹرز پہ، ہمارا موبائل سروسز پہ، ہمارا انٹرنیٹ پہ، ہمارا فون کالز پہ جو عمران ٹیکس لگنے والا ہے جناب اسپیکر، یہ نوجوان کو اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا۔ اور یہ جو سیکٹر ہے، یہ وہ واحد سیکٹر ہے جو پاکستان کی معیشت میں بہت ہی پوٹینشل رکھتا ہے۔ ویسے ہی ہمارا جو ڈیجیٹل کوالٹی آف لائف ریٹنگ ہے پاکستان کے، جو عالمی ادارے رینک کرتے ہیں کہ مختلف ممالک میں ڈیجیٹل کوالٹی آف لائف کیا ہے، پچھلے سال میں پاکستان fell by 14 points on the global average for the digital quality of life، اور ہمارا پوزیشن 97 out of 110 ہے۔ جناب اسپیکر، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حکومت اس سیکٹر کو توجہ دیتا، ریلیف دیتا، تاکہ ہم یہاں ہمارے نوجوانوں کے لیے معاشی ترقی کا بندوبست کر سکتے۔ مستقبل تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹنگ میں ہے، ٹیک سیکٹر میں ہے، آپ کا آئی ٹی سیکٹر